بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم نعت کا دوسرا شعر کریں گے۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ اب دل نواز، دل کو نوازنے والا، دل کو تسلی دینے والا، دل پذیر، دل کو مرغوب اور پسندیدہ، دل نشین، دل میں اترنے والا، دل نشین، دل میں اترنے والا، دل کشا یعنی کھلے دل والا، کھلے دل والا، دل کو خوش کرنے والا، چارہ ساز علاج کرنے والا، غم خار، چارہ کار ہمدرد بھلائی کرنے والا، اور معالج چارہ گر معالج علاج کرنے والا، خیر البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں کیا کریں؟ تعریف، ہر لفظ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جو ہے وہ تعریف کی عکاسی کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اے خیر البشر، ترجمہ اے خیر البشر، آپ دلوں کو نوازنے والے، دلوں کو خوش کرنے والے ہیں۔ آپ مشکلات کو آسان کرنے والے اور دکھیوں کے دکھ درد مٹانے والے مہربان اور بہترین انسان ہیں۔ اب اس شعر میں ان کی عظیم اخلاقی صفات جو ہیں، اخلاقی صفات ان کا ذکر کر رہے ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہی خاصہ تھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو تشفی دینے والے نہایت پسندیدہ شخص ہیں اور بے حد پیار کرنے والے انسان ہیں اور حسین و جمیل اور با کردار انسان تھے۔ آپ اپنے ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کے لیے خیر خواہ تھے، کسی ایک کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ان کی رحمت، ان کا جو ہے اخلاق وہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی ویسا تھا، کفار کے لیے بھی، یعنی انسانوں کو مشکلات کا حل بتانے والے، ان کے بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ سنوارنے والے اور انتہائی مہربان اور ہمدرد انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون کے لیے کہا جاتا تو آپ مایوس نہ کرتے۔ آپ انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام بن کر آئے اور دشمنوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ احمد ندیم قاسمی کا پھر جو ہے وہ میں حوالہ دے رہی ہوں ان کے شعر کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سنگ زنوں میں گھر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، سنگ زنوں میں گھر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا۔ بہت پریشانیاں دیکھیں، بہت جو ہے وہ تکالیف اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود بھی دشمنوں کو جو ہے وہ دعا دیتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ کمال درجے کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی صرف مسلمان ہی نہیں تھے، کافر بھی جو ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ لوہا مانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کے اندر بے انتہا جو ہیں وہ خوبیاں موجود تھیں اور افضل اور اکمل جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے ہی نہیں نوازا تھا، بلکہ باطنی خوبیاں بھی ان کے اندر جو ہیں وہ موجود تھیں اور ان سے بھی مالا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو کر رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک ماہ تابہ کی مانند تھا، ہر بار یہی خیال گزرتا تھا کہ چاند سے زیادہ حسین ہے، اور آپ کا کردار دل کو موہ لینے والا تھا اور سبھی آپ کے اپنے پرائے سبھی آپ کے گرویدہ تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ اخلاق کا جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے۔ ایک شعر میں جو ہے وہ شاعر کیا کہتے ہیں؟ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، ماہر القادری کا یہ شعر ہے۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی ذات دلوں کو تسلی دینے والی تھی اور لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ مفلسی اور ناداری میں ان کا کیا کرتے تھے؟ حوصلہ بڑھاتے تھے، قرض داروں کا قرض چکاتے تھے،
دکھی لوگوں کی مدد فرماتے تھے، دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ سنوار دیتے تھے۔ یعنی یہ تمام خوبیاں جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ ان کے اندر جو ہیں وہ موجود تھیں۔ اب ہم جو ہے وہ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر مکمل، تمام طور پر، مہر و مروت محبت اور خلوص، مہر محبت، مروت بھی خلوص اور اس کے لیے محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سر بسر سراسر، مکمل طور پر، صدق و صفا سچائی اور پاکیزگی، سر بسر لطف و عنایت، لطف و عنایت مہربانی اور کرم کرنے والے، سر بسر خیر البشر یعنی افضل، مکمل طور پر افضل اور بہترین انسان۔ اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسر محبت اور شفقت، صدق و صفا اور لطف و مہربانی کے حامل بہترین اور کامل انسان ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور صداقت کا جو ہے وہ عنایت کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ اس میں دو بڑی صفات جو ہیں ان کو دہرایا گیا۔ کون کون سی؟ لطف و مروت اور صدق و صفا۔ بلا شبہ یہ دونوں جو خصوصیات ہیں یہ ان میں جو ہے وہ موجود تھیں اور دوسرے انبیاء سے ان کو منفرد کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی حد اور اس کا جو ہے وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ مانتے تھے، اور نبوت سے پہلے بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ امانتیں رکھواتے تھے۔ یعنی اس قدر جو ہے اعتماد تھا ان پہ۔ احمد ندیم قاسمی کیا کہتے ہیں؟ تیرا کردار احکام خدا کی تائید، تیرا کردار ہے احکام خدا کی تائید، چلتا پھرتا نظر آتا ہوا قرآن تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دنیا بھر کے لیے مسرت اور رحمت کا پیغام ہے، آگے بڑھنے کا پیغام ہے، خوشیوں کا پیغام ہے، اور ہمت جو ہے وہ کرنے کا پیغام ہے کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں، اور صداقت اور امانت کا پیغام ہے کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کفار بھی ان صفات کو جو ہے وہ مانتے تھے، اور ان کی دشمنی جو ہے جتنی ان سے کی گئی اس کی بھی کہیں مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں پر کرم کیا، سر بسر لطف و کرم کیا، ان پر جو ہے وہ مہربانی کی، اور تمام تر پریشانیوں کے باوجود، تمام تر جو ہے وہ مصیبتوں کے باوجود جو ہے وہ کیا کیا؟ اسلام کا پرچار کیا، اور توحید سے جو ہے توحید کا پرچار کیا، اور مشکلات کو جو ہے ان پر صبر و شکر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور لطف و عنایت یعنی مہربانی اور کرم اور بخشش کرتے رہے، لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ فتح مکہ کی مثال یہاں پہ دے سکتے ہیں، طائف کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں مختصر طور پر۔ سیکنڈ ایئر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا کیونکہ اس کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ مختصر طور پر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے جو ان کے معجزات ہیں۔ تیسرا شعر، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر۔ خلق عظیم، عظیم عادات کے مالک، صاحب رکھنے والے، عظیم عادات کے رکھنے والے، اور لطف امیم عام لطف جو ہے وہ کرنے والے، شق القمر چاند کو دو ٹکڑوں میں جو ہے وہ، صاحب حق یعنی حق کا پرچار کرنے والے، حق رکھنے والے، حق پہ قائم رہنے والے، شق القمر یعنی
چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ اب کیا جو ہے وہ اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اے خیر البشر، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، عام مہربانی کرنے والے ہیں اور سچائی کے پیکر ہیں، اور اس کے علاوہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں بے مثل جو ہے وہ معجزہ دکھانے والے اور بہترین انسان ہیں۔ اس کی تشریح جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ اس کی تشریح ہوئی تو بہت زیادہ جو ہے وہ طویل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ مشکل ہوگی اس کو جو ہے وہ سینڈ کرنے میں، لہٰذا ہم اس کی تشریح جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔